بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے وہ ہیں ڈاکٹر صمد اے مسافر. جی ڈاکٹر صمد، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ جی. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنس ہیں. اس وقت بھی آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. اور قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صمد مسافر سے گفتگو کا آغاز کروں، میں گو کہ ڈاکٹر صمد کا تعارف تو بہت لمبا ہے جو میں پروگرام کے دوران کراتا رہوں گا، لیکن جو چند موٹی باتیں ہیں ان کے تعارف کے حوالے سے، ان کی شناخت کے حوالے سے، ان کی پہچان کے حوالے سے وہ میں آپ کو ضرور ابتدا میں بتانا چاہوں گا. اور مزید باتیں بھی ہم کریں گے اور ساتھ میں جو تعارف ہے وہ بھی کراتا رہوں گا. جی ڈاکٹر صمد مسافر نے PhD کیا ہے آلٹرنیٹیو میڈیسنس میں. امریکہ سے ریسرچر ہیں، رائٹر یا آتھر ہیں 10 بکس کے جو ذیل سائنسز کے حوالے سے لکھی گئی ہیں. پورے دنیا میں ڈاکٹر صمد مسافر کو پرنس آف ہیلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. قائد اعظم گولڈ میڈل ڈاکٹر صمد مسافر کو مل چکا ہے. پاکستان کی جو گولڈن پرسنالٹیز ہیں، جو گولڈن شخصیات ہیں یا سنہرے لوگ ہیں، ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار بھی انہی سنہرے لوگوں میں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی فاؤنڈر ہیں، چیف ٹرینر ہیں ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ فاؤنڈر یا آپ یہ کہیے کہ جی جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے وہ ڈاکٹر صمد مسافر نے پہلی مرتبہ دنیا میں متعارف کرائی ہے. ذیل میتھڈ آف میڈیٹیشن بھی پہلی بار ڈاکٹر صمد مسافر نے متعارف کرایا ہے. بہت طویل تعارف ہے جو میں پروگرام کے دوران آپ کو میں بتاتا رہوں گا ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب، اگر میں اس وقت آپ کا جو تعارف ہی کرتا ہوں گا، آپ سے شاید میری گفتگو نہ ہو سکے اور پورا پروگرام جو ہے وہ صرف آپ کے تعارف میں ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ میں نے ابھی بہت کم ابھی سمجھیں کہ شاید 5% یا 10% میں نے ابھی آپ کو آپ کے حوالے سے بتایا ہے. اور یقیناً پروگرام کے دوران بھی میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کی شخصیت سے، آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کو پاکستان کے سنہرے لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے، گولڈن پرسنالٹیز میں آپ کو شامل کیا جاتا ہے پاکستان کی، اور آپ کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام کے دوران گفتگو کریں گے. لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم نے گزشتہ کئی پروگرامس ہم نے کیے ہیں آپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں، لیکن اس وقت یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت پورے پاکستان کا، اور خاص طور سے کراچی کا کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو آدھے پاکستان میں لائٹ نہیں ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. تو ہمارے گزشتہ جو پروگرامس تھے وہ ہمارے بہت سے ناظرین نہیں دیکھ سکے، اور جب ایک دوسرے کو کسی نے بتایا ہوگا ان پروگراموں کے حوالے سے تو پھر ہمیں ٹیلی فون کالز بھی موصول ہوئی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہمیں لوگوں نے کیے ہیں جو میں پروگرام کے حوالے کے دوران آپ سے کروں گا. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو گزشتہ پروگرامس میں ہم نے بات کی ہے ذیل سائنسز کے حوالے سے، تھوڑا سا آپ ہمارے ان ناظرین کو کہ جو آج ہو سکتا ہے پہلی بار ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہوں اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے گزشتہ پروگرامس نہ دیکھ سکے ہوں، تو ذیل سائنسز کیا ہے، ذیل پاور انرجی کیا ہے. تو ذیل ہیلنگ انرجی جسے ہم کہتے ہیں، سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے، جسے ہم مخفف میں شی بھی کہتے ہیں، سمدہ ہیلنگ انرجی. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ جی، ذیل سائنسز ایک بہت بڑا سائنس ہے. اس میں اس کی سبجیکٹس جو ہے سمدہ ہیلنگ انرجی ہے، HMF ہے، اور DA انسٹنٹ یوگا ہے، پیراز ہے یعنی پینڈولم
آکو پریشر، زون تھراپی، ریفلیکسولوجی، یہ سبجیکٹس ہے. اور اس میں HMF ہے، ہیومن میگنیٹک فورسز ہے، PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز. یہ جل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں. اور میرے خیال پہلے بھی ہم نے تعارف کرائے تھے جل سائنسز کے سبجیکٹس کے. جی ہاں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا چونکہ بہت سارے لوگ ہماری صبح کی نشریات بیکاز آف لوڈ شیڈنگ اس سے میں نے ابھی عرض کیا نہیں دیکھ سکے، تو میری خواہش ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا بریفلی بتائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی، سمدھا ہیلنگ انرجی مین لائف اینڈ ہیلنگ فورسز. اچھا، ہم لائف ہے اور ہمارے ارد گرد پاورز ہیں، اور ہمارے ایک ہیلنگ زون میں ہم رہتے ہیں. اچھا، یہ زون ہمارے ارد گرد جو ہے یہ ہمیں ہیل کرتے ہیں، ہمیں انرجی دیتے ہیں. اللہ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد کو، جو کہ جس انوائرمنٹ پہ ہم رہ رہے ہیں اس انوائرمنٹ ہمارے وجود کے مطابق بنایا گیا، موزون ہے ہمارے وجود کے لیے، اور ہم یہی سے انرجی جذب کرتے ہیں. لیکن ہم اس انرجی کو کبھی محسوس اگر ہو بھی تو اگنور کرتے ہیں. محسوس اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس انرجی کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ایسے ہے جس طرح کہ ہم ایک سولر انرجی کا جو مشین ہوتا ہے جو سولر انرجی کو جذب کرتا ہے، سٹور کرتا ہے، انسان بھی اس طرح انرجیز کو جذب کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کی ٹیکنیک سے آپ ایک ہیلنگ پاور کو اپنے وجود میں لا سکتا ہے. ایک سمدھا ہیلنگ انرجی کے ماسٹر یا گرینڈ ماسٹر کے ذریعے، ان کے خاص ٹیکنیکس کے ذریعے یہ پاور آپ کے وجود میں آتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، سانسوں میں آتا ہے، آپ کے پوری باڈی میں آتے ہیں. اور پھر مختلف ٹیکنیکس ہے، اس کے کئی لیولز ہیں. اس طریقے سے آپ ہیل کریں گے نیچرل ہیلتھ اپنا اور دوسروں کا. اچھا، آپ اپنے نیچرل ہیلنگ کریں گے جس کا کوئی نقصان سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور دوسروں کے پھر ایسے کبھی کبھی ایسے کرونک ڈیزیز ہے جو کہ میڈیکلی بالکل وہ انکیور ہوتے ہیں، کیوریبل نہیں ہوتے، اس کے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اس نیچرل قدرتی ہیلنگ انرجی کے ذریعے. اچھا، تو یہ انسان کے باڈی میں ہوتا ہے اور اللہ نے کائنات میں پیدا کیے ہیں. ہم اس کو کسی خاص طریقے سے لیتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو اس کی تقریباً ابھی ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو میں نے بنائے. پاکستان میں کئی ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. اور دوسرا سبجیکٹ ہے PMBL ہے، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز. پاور کو کیسے مینیج کیا جائے، پاور کو کیسے جانا جائے، پاور کو کس طرح کی لیا جائے اور اس کو کیسے استعمال میں لایا جائے. مثلاً پاور کس چیز کا، مائنڈ کی پاور ہے اور باڈی کے ہمارے پاور ہے اور لینگویج کی پاور ہے. اس کو کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کی لینگویج کو جان کے، باڈی مائنڈ کے لینگویجز کو جان کے اس کے تھرو ہم اپنی شخصیت، اپنی زندگی میں جہاں تک چاہیں ہم بہتری لا سکتے ہیں. اور اب ہمارے خیالات ایسے کریٹیو خیالات ہو، ہمارے ایک ہم تخلیقی سوچ کے مالک ہو. یہ سبجیکٹ ہے. اور دوسرا PMBL ہے، HMF ہے، ہیومن میگنیٹک فورسز. انسانی وجود میں میگنیٹک پاورز ہوتی ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ آپ کا کبھی ٹیلیپیٹک رابطہ کسی سے بھی، آپ پیار بہت شدید پیار کرتے ہو تو محسوسات ہوتے ہیں. کہ ماں کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنے شریک حیات کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کہ کوئی لو ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ، کسی بھی اچھی ٹیچر کے ساتھ یا کسی بھی ساتھ بھی آپ کی کبھی کبھی ڈائریکٹلی کمیونیکیشن ہوتی ہے، رابطہ ہوتے ہیں جسے روحانی تکلم کہتے ہیں یا رابطہ کہتے ہیں، پیغام کہتے ہیں. تو HMF میں ٹیلیپیٹک پاورز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کا اسٹڈی کیا جاتا ہے.
اور آپ اپنی شخصیت کو کیسے میگنیٹک شخصیت بنائیں، آپ کے شخصیت میں ایک کشش ہو، نکار ہو، بہتر ہو، آپ کی شخصیت میں ایک تعمیری شخصیت ہو، آپ کا ایسا تعمیری شخصیت ہو جو کہ آپ دوسروں کو کچھ دے سکیں، دوسروں کے زندگیوں میں چینج لا سکے، اور اپنی زندگی تو آپ کا چینج ہونے ہی چاہیے. صحیح. اور یہ میگنیٹک فورسز آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گولز کے لیے، اپنے ایم کے لیے. ایم کیسے بنایا جائے، اپنے گولز کو کیسے بنایا جائے، اور پھر اس کو اپلائی کر کے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اسے کیسے حاصل کیا اس کو حاصل کیا، اس کو پایا جائے. صحیح. ہم یہاں صحیح اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کچی سے بات کر رہا ہوں، سکندر ثقلینی میرا نام ہے. جی میں نام نہیں سن سکا، کیا نام آپ نے بتایا؟ جی میرا نام ہے سکندر ثقلینی. سکندر ثقلین آپ بات کر رہے ہیں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں سکندر میں ثقلین؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی کیا ہمارے ساتھ آج آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی کیا یہ پروگرام میں مقصد کے چل رہا ہے ڈاکٹر سمد صاحب کا چل رہا ہے؟ جی یہ ڈاکٹر سمد صاحب کا پروگرام چل رہا ہے؟ جی 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 جی. تو کون بات کر رہے ہیں سر؟ جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. آپ کی آواز جو ہے ڈاکٹر سمد مسافر تک پہنچ رہی ہے. کیا جی کہنا میں چاہتے ہیں؟ سن رہا ہوں. جی جی میں ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا یہاں پہ جی فرمائیں. سب ساتھیوں کو کہ سمدہ کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، ریکی ماسٹری کی ہوئی ہے اور ریکی کا پروگرام میں کیا کرتا تھا، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سے میں نے سمدہ سیکھا ہے اچھا میں اپنی طاقت کے اندر بہت زیادہ بہتری پیدا محسوس کر رہا ہوں. اچھا میں نے سمدہ سیکھنے کے بعد لوگوں کی بیماریوں کا ہی نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی وغیرہ جو علاجات ہوتے ہیں وہ بھی مقصد کے بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. میں نے اس کے بعد سے اپنی روحانی طاقت کو بہت بڑا وہ محسوس کیا. اور سب سے مزے کی بات جو ہے نا جو میں نے محسوس کی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی علم آتے رہے ہیں، چی پاور ہے، ریکی ہے اور بھی ہے، وہ قریباً جو بھی تھے لوگ سب کے سب غیر مسلم تھے جو مقصد کے اس علم کے موجد تھے. لیکن سمجھا جو ہے نا وہ واحد ایسا مقصد کے علم ہے جس کو ایک مسلمان نے ڈاکٹر سمد مسافر صاحب نے مقصد اس کو ایجاد کیا اور اس کو باقاعدہ سے اس کو مطلب سمجھ لیا ہے اور یہ اس نے سکھا رہے ہیں. ڈاکٹر مسافر صاحب کو میں نے خود محسوس کیا جو کہ کم از کم بہت اچھا لامحدود طاقتوں کا اور علم کا خزانہ ہے. صحیح. ان کی طاقت کی اور ان کی مقصد کے توانائی کی جو بات کی جائے تو وہ ایک بہت بہتر ہے. بہت میں جو فیلنگ کر رہا ہوں بہت بہتر کر رہا ہوں. صحیح. اور میں مقصد کے بہت سے تجربات ایسے ہیں جو کہ مقصد کے آپ کو جو علم سمجھا سیکھتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں تو بہت سی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں جن سے میں نے بہت سے نفسیاتی علاجات بھی کیے، مگر نیگیٹیوٹی کے بھی بہت سے علاجات ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت سے ہیں. جی آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں حق ٹی وی کا بہت شکر ہوں اور تمام مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ڈاکٹر مسافر صاحب کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے لامحدود علم کو اور سرچ کو لوگوں تک پہنچائیں. جی ہم بھی ڈاکٹر سمد مسافر کی اس بات کے لیے مشکور ہیں کہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر نہ صرف یہ ہے کہ ہر ہفتے ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لاتے ہیں بلکہ ہماری خواہش پر ایک ویکلی پروگرام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں جو ہر جمعرات کو شام 6:30 بجے آن ایئر ہوتا ہے. آپ بھی ضرور دیکھیے گا. اس کے اندر سمدہ ہیلنگ کی جتنی بھی برانچز ہیں، چاہے وہ یوگا ہے، چاہے وہ PMBL ہے، چاہے وہ HMF ہے، وہ سارا ہم اس میں باقاعدہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے اس کے اندر جس میں نہ صرف تھیوری ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور ایک پبلک سروس کے حوالے سے ایک پروگرام ہے جس میں ڈاکٹر سمد مسافر نے حق ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کیا ہے اور وہ تمام ناظرین کو اس حوالے سے نہ صرف تھیوری بتاتے ہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے وہ سکھا بھی رہے ہیں. اور اب یہ ایک آسانی ہو گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر بھی یہ تمام کچھ سیکھ سکتے ہیں.
جی سکندر صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. آپ نے کال کیا، آپ نے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے، جو سمدہ ہیلنگ انرجی جو کہ آپ نے ڈاکٹر صمد مسافر سے حاصل کی، اس کے بعد کے جو تجربات تھے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. یہ سکندر صاحب نے جو ہمیں ابھی بتایا اور اپنے جو ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کیے، ان کا نہ صرف روحانی طاقت حاصل ہوئی ہے سمدہ ہیلنگ سے، بلکہ انہوں نے بے شمار بیماریوں کا بھی علاج کیا ہے. تو کیا سمدہ ہیلنگ انرجی سے کسی بھی قسم کی، خواہ وہ کوئی چھوٹی بیماری ہو یا کوئی بہت بڑی بیماری ہو، ان تمام کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس سمدہ ہیلنگ انرجی سے؟ جی، پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سکندر صاحب نے جو انہوں نے کال کی. سمدہ ہیلنگ انرجی کا میں نے کہا کئی ہزار اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاکستان میں، دوسرے ممالک میں پاکستان کی نسبت زیادہ ہے. تو سمدہ ہیلنگ انرجی ایک ایسی طاقت ہے جو کہ دوسرے ہیلنگ میتھڈس کے بجائے یہ بہت سٹرانگ ہیلنگ انرجی ہے. کیونکہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے میں ریکی ماسٹر کیے انہوں نے، اور لیکن ان میں انہوں نے ٹھیک ہے ریکی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی یہ بہت ہائی فریکوینسی پہ ہے، اور یہ بہت ہائی فریکوینسی کا ہیلنگ پاور ہے جو ہمارے وجود میں آتے ہیں دوسرے میتھڈس کی نسبت. اچھا، دوسری بات ہو رہے تھے ہماری آپ سے جو بات چل رہی تھی ہم اس سے کچھ جاری رکھتے ہیں، میگنیٹک فورسز کے حوالے. تو یہ جل سائنسز کا ایک سبجیکٹ ہے، اور اس سے ہم یہ آپ کو شور گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں ہر صورت میں تبدیلی، مثبت تبدیلیاں لے آتے ہیں. اور آپ کو ایک جو آپ کے چاہت ہیں، جو آپ کے کچھ چاہتے ہیں زندگی میں، خواہشات ہیں آپ کی بہت سی، وہ ضرور یہ آپ کو کر کے لے آتے ہیں. اور یہ سکھاتا ہے کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے ہم اس دنیا میں پیدا کی ہوئی ہمارا لیے ہیں، اور ہمارا حق ہے، اللہ نے ہمارا حق بنائی ہوئی کہ ہم اس کو اچیو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روحانیت میں بھی بہت مدد کرتے ہیں ہمیں ہمارے کنسنٹریشن کو بحال رکھتے ہیں. اور کنسنٹریشن جب بحال نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے عبادات میں مزہ نہیں آتا ہے، اور عبادات ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کے کنسنٹریشن کی پاور تیز نہیں ہے. دوسرا ہے یوگا ہے، ڈی اے انسٹنٹ یوگا میں نے متعارف کرایا پاکستان میں پہلے بار. اچھا، ڈی اے انسٹنٹ یوگا. تو کیا فرق ہے جو آپ نے متعارف کرایا ہے جو اس سے پہلے یوگا ہوتا تھا، یا ڈی اے یوگا اور یوگا میں کیا؟ ڈی اے انسٹنٹ یوگا کا دوسری یوگا کی نسبت بہت فرق ہے. جس طرح کہ ابھی ہمیں ہیلتھ، ویلتھ اور ہیپینس میں انشاءاللہ کل لوگ دیکھیں گے اور ساتھ کریں گے، محسوس کریں گے. ڈی اے انسٹنٹ یوگا میں نے متعارف کرائے، اس میں پہلے جو آسن سے اس میں ایک انرجی فیل ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ڈی اے انسٹنٹ یوگا سے آپ کی باڈی نیچرل بن جاتے ہیں اور انسٹنٹ اثر ہوتے ہیں. پہلے کلاسز میں، پہلے دنوں میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے وجود میں انرجی فیل کرتے ہیں، ایک مثبت اور ایک ہیپینس، اندر سے خوشی محسوس ہوتے ہیں انسان کو. یہ میرے تجربات ہے کہ میں 18-20 سال سے میں یوگا کر رہا ہوں. اچھا، بچپن سے مجھے یوگا کا، اس طرح چیزوں کا، ایکسرسائزز کے شوق. پہلے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بار میں نے کراٹے بھی کیے تھے، اس میں بھی بہت کامیابی حاصل کیے. پھر ابھی کچھ عرصے ہوئے جو میں نے کافی ان لوگوں کو سکھایا جو چائنیز اور جو اس طرح ایران کے کچھ افغانستان کے جو کراٹو کے ماہرین ہیں،
وہ بہت حیران ہوئے ان کی کارکردگی میں کئی گنا زیادہ بڑھ گئے. یوگیوں کو میں بہت بڑی بڑی یوگیز ہے ان کو سکھاتا ہوں میں, وہ بہت تبدیلیاں محسوس کرتے, حیران ہوتے. تو یہ میرا کئی عرصے کا میرے تجربات ہے اسٹوڈنٹس پہ, اور میرے بکس ہے, بکس میں بھی لکھے ہیں اس کے کورسز. اس کے کئی لیول ہیں, 4 لیول ہے. پہلے لیول میں نے بکس میں بھی لکھے ہے, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل میں ہے. ایک دوسرا کتاب جو میں نے لکھی ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, اس میں ہے. اور ایک تیسری کتاب میں ہے پیرانارمل سائنسز, اس میں ہے. کئی کتابوں میں نے لکھی. اس کے ساتھ میں نے یوگا کی ہسٹری بھی لکھی ہے جو میں نے تحقیق کے ریسرچ کی ہے اس پہ. اچھا سب یہ تو ہم آپ سے سوالات کرتے رہیں گے پروگرام کے دوران, آپ سے ہم ذیل سائنسز کے حوالے سے پوچھتے رہیں گے, لیکن جب یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس وقت بھی کالرز اور ہولڈ پر ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ سے زیادہ بات کروں, اور آپ جو کچھ بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ہوتا ہے, بہت کارآمد ہوتا ہے. اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذیل سائنسز کیا ہے. تو میں اس کے کالز کم لے رہا ہوتا ہوں. لیکن اچھا پروگرام کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں مختلف جگہوں سے کالز آ رہی ہوتی ہیں, تو جو ہمارے وہ ناظرین جو وہ سوالات پروگرام میں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پروگرام میں بھی کال نہیں مل پاتی, تو میں وہ نوٹ کر لیتا ہوں. تو آج بھی میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو ہمیں مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں نے وہ سوالات ہم سے کہا ہے, اور یہ خواہش ہے کہ آپ سے میں وہ سوال کروں, آپ ہمیں اس کا جواب دیں. یہ عظمت ہیں لاہور سے, انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیے کہ ان کے جو ہے سر میں درد ہوتا ہے, کبھی کمر میں اور کبھی کندھوں میں, اور کہتے ہیں اور کبھی پورے وجود میں, پوری باڈی میں شدید درد ہوتا ہے. ڈاکٹر پھر جب انہوں نے ریفر کیا اور ڈاکٹر سے مختلف ٹیسٹ کیے, تو ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے یہ جو ان کو جی یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے, کوئی ایسے خفت ڈپریشن, یعنی ایسا ڈپریشن ہے جو کہ یہ پہلے سٹیجز ہو سکتا ہے ڈپریشن کے. اچھا, تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اچھا, ڈاکٹرز نہیں سمجھتا ہے اس چیز کو. اسی چاہیے کہ یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے کر لیں, یا میرے پاس آئیں, یا کوئی کسی بھی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں. سائیکٹرسٹ کے پاس بھی نہیں, سائیکولوجسٹ کے پاس. یہ کام صرف سائیکولوجسٹ کا ہے, اور ڈاکٹر اسے نہیں سمجھتا ہے بالکل بھی. اچھا جی یہ ایک خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے اگر اس طرح ہیں. ڈاکٹر تشخیص نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ کچھ ڈاکٹرز کو سائیکولوجی کا پتہ نہیں ہوتا ہے. جی جی, وہ تو فزیکل ہمارے صرف گوشت پوست خون اور ہڈیوں کو سمجھتے ہیں. اور پھر آج کل ڈاکٹرز بہت, ہمارے ڈاکٹرز بھی بہت جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں. کچھ ڈاکٹرز یورپ امریکہ کا, در حال کہ یورپ امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں سائیکولوجی کا بہت اویئرنیس ہے, لوگ جاتا ہے سائیکولوجسٹوں کے پاس. یہاں پر سائیکولوجسٹ کو ایسا سمجھتا ہے کہ کوئی سائیکولوجسٹ کے پاس جائے جیسا کہ کوئی پاگلوں والا ڈاکٹر ہے یا کوئی اس طرح کے. تو یہ بہت خطرناک سٹیج ہو سکتا ہے ان کے لیے. انہیں چاہیے کہ یہ سائیکولوجسٹ کے پاس جائے, اور ہر صورت میں جائیں, اور ڈاکٹر کے پاس بالکل بھی نہ جائے. ڈاکٹر اس کو یہی کہیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے, یا کچھ پین کلرز وغیرہ دے دیں گے, کچھ بھی دے سکتا ہے, یا کوئی ایسا خوف کی دوائیاں دیتا ہے کچھ ڈاکٹرز کہ وہ ٹرانکولائزر دے دیتے ہیں, جسے سادہ زبان میں نشے کی دوائیں کہہ سکتے ہیں. جی جی, تو وہ ٹرانکولائزر سے اس کو جو ہے نا اور عادی ہو سکتا ہے وہ شخص, اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ پریشان ہو سکتا ہے, وہ اسی میں مبتلا ہو سکتا ہے اس دوائی لینے کے بغیر. پھر انہیں کیونکہ وہ سکون دیتا ہے, عارضی انسان کو ریلیکس کر دیتا ہے, سکون دے دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کے یہ کیا ہوتے ہیں. اور کچھ ڈاکٹرز ٹھیک ہے ڈپریشن جانتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز جانتے ہیں ڈپریشن کو, کیونکہ میڈیکل میں پڑھائے جاتے ہیں کچھ اس طرح کے نفسیاتی بیماریوں کہ ڈپریشن کا علاج کیسے کرتے ہیں. لیکن وہ پھر کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ دوسری جگہ پہ ریفر نہیں کرتے ہیں,
दूसरी जगहों पे नहीं भेजते कि आप फलां डॉक्टर के पास जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाएं। लेकिन इनका जो केस है वो है इनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, इन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर या कहता ये है आपके, क्योंकि लाहौर के अंदर हैं तो ये आपसे भी रेफर कर सकते हैं टेलीफोन के ऊपर, या जी बिल्कुल आपको लाहौर कॉल में कर- भी है हमारे जी बेहतर ये है कि क्योंकि आजकल आप कराची में हैं तो आप कराची में आपसे बात करें। जी अजमत, आपने हमें ये जो अपना सवाल आपने हमसे किया था और आपने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम डॉक्टर समद मुसाफिर से आपके इस प्रॉब्लम को, जो आपने कहा था कि सर में दर्द आता है, कमर में दर्द है और कभी कभी फिर पूरे बॉडी में आपको पेन होता है, लेकिन जो आपने चेकअप्स किए या आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं आया और डॉक्टर्स कहते हैं कि जी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर समद मुसाफिर का कहना है कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, आपको या तो किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करना चाहिए इस सिलसिले में, और या फिर आप चाहें तो आपके लिए मैं आपको डॉक्टर साहब के नंबर दे देता हूँ, आप मज़ीद अपने हवाले से बात कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं। या ये खुद एक किताब है डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, मैंने अच्छा उर्दू में भी है, अच्छा, अगर ये किसी बुक स्टोर से लें, जी जी मुसन्निफ समद मुसाफिर जी जी, और डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज। जी आपने सुना अजमत, जो डॉक्टर समद मुसाफिर की अपनी तहरीर की हुई ये किताब है डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, वो भी आप किसी बुक स्टॉल से लेके पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो बराह रास्त आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। आप टेलीफोन नंबर चाहें मैं आपको दे देता हूँ, नंबर आप नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको सेल नंबर बताता हूँ, फिर मैं आपको पीटी सेल का नंबर बताऊँगा। सेल नंबर आप लिख लीजिए 0321 59 44 44 6, 0321 59 44 44 6। पीटी सेल नंबर आप लिख लें 544 44 57 544 44 57। आप दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक 9 बजे तक इन नंबर्स पे कॉल करके बराह रास्त बात कर सकते हैं और अपना जो भी आपका मसला है आप शेयर कर सकते हैं। और जिस बुक का जिक्र किया है डॉक्टर समद मुसाफिर ने, डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, जो ख़ुद डॉक्टर समद मुसाफिर की तहरीर की हुई है, उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा, उसके पढ़ने से भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और यहाँ पे हम एक कॉलर को अपने साथ शामिल करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा ये डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि जी मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम है अनीला। आप थोड़ा सा ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। जी, मेरा नाम अनीला है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी अनिला, आप लाहौर से बात कर रही हैं, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो योगा की जो भी मतलब बता रहे हैं, उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जिससे आप मोटापे पे काबू पा सकते हैं? जी मतलब कि घर बैठे कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें कि मतलब वो लोग जो नहीं आ सकते या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, घर बैठे कुछ ऐसी एक्सरसाइज कि जिससे वो अपना वजन कम कर सके। ठीक है अनिला, आपने हमें लाहौर से कॉल कर आपने जो सवाल किया है हम अभी आपको उसका जवाब देते हैं। आप अपने टेलीविजन सेट के करीब रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हक टेलीविजन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हक टेलीविजन की ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने अभी अपने टेलीविज़न सेट्स ऑन किए हैं और हक टीवी को ट्यून किया है, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो मेहमान शख्सियत हमारे ड्राइंग रूम में मौजूद है वो हैं डॉक्टर ए समद मुसाफिर। मैंने मुख्तसर सा तारुफ इब्तिदा में कराया था और मैं उन नए नाज़रीन के लिए भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डॉक्टर ए समद मुसाफिर ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में PhD किया है, USA से रिसर्चर हैं, 10 किताबों के मुसन्निफ हैं, दुनिया में प्रिंस ऑफ हीलिंग के नाम से पहचाना जाता है।
اور قائد اعظم گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں، پاکستان کی سنہری شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے، اور فاؤنڈر ہیں، ٹیچر ہیں، ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر بھی ہیں، اور سمدہ ہیلنگ انرجی کو ڈاکٹر صمد مسافر نے ہی پہلی بار دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ جی ڈاکٹر صمد، بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں لاہور سے کال کیا تھا انیلا نے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ انہیں کہیں باہر نہ جانا پڑے اور وہ گھر بیٹھے یوگا وغیرہ سیکھ سکیں۔ جی بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ کیا وزن کو کم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل یوگا سے کم کیا جا سکتا ہے۔ جی اور وہ گھر بیٹھے یوگا ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام کو دیکھتے رہے۔ کل شام کو جو ہے 6:30 بجے، تو میرے خیال میں اس کے ریپیٹ کتنے بجے، رات کو کتنے بجے ہوتے ہیں؟ رات 2:30 پہ اس کی ریپیٹ ہے، اور نیکسٹ ڈے جو ہے یہ 3:05 پہ اس کا ریپیٹ ہوگا۔ جی انیلا، آپ نے ہمیں لاہور سے کال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ موٹاپے کو کم کیا جا سکتا ہے یوگا کے تھرو۔ ڈاکٹر صمد مسافر نے کہا بالکل کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک اس بات کا آپ نے ہم سے سوال کیا تھا کہ کیا گھر بیٹھے یوگا کو سیکھا جا سکتا ہے، جی بالکل، آپ کل شام 6:30 بجے آپ یہ پروگرام دیکھیے گا، ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس، اور یہ پروگرام کل یوگا کے ہی حوالے سے ہے اور یوگا ہی اس میں سکھایا جائے گا۔ تو کل آپ یہ دیکھیے گا، اور اگر شام میں کسی وجہ سے اگر آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کسی وجہ سے آپ یہ پروگرام نہ دیکھ سکیں تو آپ رات 2:30 بجے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر جمعہ کی دوپہر 3:05 پر بھی آپ یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی وجہ سے کل شام آپ سے یہ پروگرام مس ہو جاتا ہے تو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال میرے پاس ہے، وہ ہے سلمان ہیں، انہوں نے بھی اتفاق سے ہمیں لاہور سے ہی کال کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے؟ جی تیزابیت کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، جی تو تیزابیت اگر ہے تو اس کے وجہ بہت وجوہات ہو سکتا ہے، بہت سی ایسی غذائیں کھانا جو تیزابیت کو بڑھاتے ہیں اس کو نہیں کھانی چاہیے، اور غذا سے کھانے سے پہلے تو تین گھنٹے پہلے کھانا بھی کھا لے تو جلدی اسی وقت کچھ لوگ ہیں اسی وقت سو جاتے ہیں یا واک نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تیزابیت بڑھ جاتا ہے، نیند میں بھی بے چینی آتے ہیں۔ اور تیزابیت کا اور وجہ بہت بیٹھنا اور یا زیادہ چائے شائے اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کرنا، اس کی وجہ سے بھی تیزابیت بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تو تیزابیت کا بہترین جو طریقہ ہے اس کو کم کرنے کا، آپ کھانا اندازے سے کھایا جائے، اور ایسی غذائیں جو تیزابیت کو بڑھاتے ہیں اس کو کم کیا جائے، ورزش کیا جائے، یوگا کیا جائے، جس طرح میں اسکرین پہ سکھا رہا ہوں یوگا، یہ کیا جائے، اور یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے بھی ممکن ہے۔ اچھا، اگر کوئی آپ سے، جیسا کہ میں انہی کے سوال کو جو سلمان نے لاہور سے کیا ہے، اگر یہ آپ سے ٹریٹمنٹ لینا چاہیں اور آپ کو کال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں لاہور میں ہوں اور یہاں سے آپ ان کو ٹریٹ کریں، ان کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے یا پیدا ہو گئی ہے، تو کیا یہ جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا، تو یہاں سے بیٹھ کے ان کو وہاں پر ہیل کیا جا سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں، بالکل اچھا، ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ پراپر طریقے سے علاج ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ پراپر طریقے سے اگر وہ آئے گا اور ہمارے پاس آئے گا تو پھر تو ممکن ہے، لیکن یہ دور سے علاج کا جو سمدھا ہیلنگ انرجی کا ہم کرتے ہیں یہ ممکن تو ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن پراپر طریقہ جس طرح کہ
سمدھا کو ایسا سمجھنی چاہیے جس طرح کے ایک میڈیکل ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، صحیح، اسی طرح کی پراپرلی وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو چیک اپ کرتے ہیں اور 3 دن کے لیے آپ کو ڈوز دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کھا یا زیادہ وقت کے لیے بھی دے سکتے ہیں، مہینے کے لیے دے سکتا ہے، آپ کو کتنے بیماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح، کہ آپ کے کس طرح کی کتنی سیویئر ہے بیماری، جی یہ کیا بہت ہے؟ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جی جی سیریسلی ہم لیں، اور ویسے صحیح۔ ہی ویسے ٹھیک تو ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا، کبھی کبھی ابھی میں کبھی کبھی صبح جب میں آتا ہوں تو گھر سے جب میں نکلتا ہوں تو بہت سے لوگ راستے میں مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بچہ ہے یا یہ بچے ہے، اس کا علاج کرنا ہے، بس وہ کہتے ہیں آپ ویسے دیکھ کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ ہاتھ لگاؤ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں آپ پراپرلی علاج کریں صحیح، پلیز۔ آپ کل میں گھر سے نکلا تھا تو ایک اتنا بچہ تھا، وہ ایک عورت ساتھ کھڑی تھی، بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب ان کا علاج کرنا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ میں نے انہیں کہا تھا میں چاہ رہا ہوں جلدی مجھے آپ اس کے صحیح طریقے سے علاج کرائیں، اب میرے پاس لائیں۔ وہاں پہ کہتا ہے نہیں بس آپ ہاتھ رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، تو وہ بچے نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان کے اپنے سر پہ رکھا انہوں نے، تو ویسا بچے میں پیار آیا، میں نے گاڑی میں ساتھ سیٹ پہ بٹھایا اور ان کو تھوڑی ہیلنگ دیے، اور ہیلنگ کے بعد مجھے انہوں نے کال کیا، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا بچہ، ٹھیک ہے۔ میں کہا نہیں یہ دیکھیں میں بھی بیماری ابھی تو ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے ایک چند ڈوز چاہیے، ایک چند آپ کئی بار ایک چند سیشن اور چاہیے، صحیح، تو میرے کسی اسٹوڈنٹ سے ایک چند سیشن اور دے دیں، اب ان کو آپ لے آئیں یہاں پر ایک چند دن تاکہ یہ پراپرلی کیور ہو جائیں، ٹھیک۔ صحیح جی۔ سلمان، آپ نے ہمیں لاہور سے کال کیا تھا اور آپ نے جو تیزابیت کے حوالے سے بات کی تھی کافی ڈیٹیل میں ڈاکٹر اے سمد مسافر نے اس پر ڈسکس کیا، اور آپ نے احتیاطی تدابیر پوچھی تھی وہ بھی آپ کو بتائی ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ میں ویسے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ ہمیں نادیہ نے بھیجا ہے اور اسلام آباد سے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے جس کی وجہ سے میرا کوئی ورکنگ ویمن ہیں یہ جو ہیں، تو کچھ اپنا بزنس وغیرہ بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے جس کی وجہ سے میرا کاروبار اور تعلقات کافی خراب ہو رہے ہیں، کیا آپ انہیں ایڈوائس کریں گے؟ جی واقعی غصہ بہت بری بیماری ہے، اور غصے کا تو علاج لازمی کرنی چاہیے، ورنہ ان کے ریلیشنز تمام خراب ہو جاتے ہیں، انسان کا بزنس خراب ہو سکتے ہیں، اور ازدواجی زندگی میں بہت رکاوٹیں آ سکتے ہیں، تعلقات جو بھی ہے تمام کے تمام خراب ہو جاتے ہیں غصے سے۔ تو غصے کا جو طریقہ ہے، پہلے تو غصے کے مضر اثرات اسے لکھنی چاہیے، 1 by 1 اسے لکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مضر اثر ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ تمام مضر اثرات جو نقصان دہ ہیں غصے کا وہ لکھ لے، اور پھر جب وہ لکھیں گے، لکھنے کے بعد اسے ایک ٹائم مقرر کرے کہ فلاں ٹائم پہ میں نے غصہ کو چھوڑنا ہے۔ ٹائم من 10 دن بعد، 20 دن بعد، 1 مہینہ بعد، کم سے کم 10 دن بعد انہیں کرنے چاہیے، اور اس وقت تک وہ مضر اثرات پڑھتے رہیں۔ جب مضر اثرات وہ پڑھتی رہے گی اور 10 دن تک وہ ایسی ہو جائے گی کہ بالکل اس سے پریشان ہو جائیں گی کہ یار اسی تو ہر صورت میں چھوڑنی چاہیے، کبھی غصہ نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا اس میں آرام آ جاتے ہیں، اور وہ غصے کا جو ہے یا تو کم ہو جاتا ہے۔ غصہ نیچرل ہے، ہر کسی کو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ بہت زیادہ کنٹرول غصے کا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے، ذرا سا اپنے آپ کو ذرا سجیشن دے دے، سکون دے۔ بہت زیادہ اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ اندر سے کچھ اور بن جاتا ہے، ٹینشن بن جاتا ہے، اس ٹینشن سے ڈپریشن بن جاتا ہے۔ صحیح
جو بھی سائیکلوجی کے لحاظ سے جو بھی آپ کے اندر آتے ہیں اس کو باہر نکال لو. کبھی کبھی اگر غصہ آپ میں بہت آ جائے تو آپ لوگوں سے دور رہیں, کہیں بھی جائیں آپ, غصہ جو ہے نا آپ اپنے ساتھ کچھ غصہ کر دے, کچھ اس طرح کے کچھ ادھر ادھر مقصد, کچھ لات یوں لگائیں یا ہاتھ کسی چیز سے یوں لگائیں, بس غصہ تھوڑی دیر آپ نکال لیں, فریش ہو جائیں گے, اور پھر آپ شیطان و لاحول کر کے چھوڑ دیں, بات ختم. صحیح. غصے کا تو بہت بڑی بیماری ہے, بزنس, تعلقات, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس. یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. ایچ ایم ایف اور جو ہے ایچ ایم ایف سے ٹوٹلی طور پہ ختم ہو جاتا ہے 100%. انسان کو اتنا پرسکون کر دیتے ہیں, اتنا ریلیکس کر دیتے ہیں, ریلیکسیشن, ڈیپ ریلیکسیشن ملتا ہے انسان. اور پھر اندرونی قلبی سکون جب انسان کو ملتا ہے تو غصہ نہیں آتا. صحیح بات ہے. اس کا ریزن ہوتا ہے اندر سے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے غصے کا, چڑچڑا ہو گئے کوئی شخص, کیوں, یہ لاشعوری بات ہے. اندر کچھ چھپی ہوئی کوئی چیز ہے ان کے جو ان کو تنگ کر رہے ہیں, چڑچڑا ہو رہا ہے, وہ غصہ پہ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا نالج ہے, یہ بہت کیا ہے, اس پہ اتنا بحث کیا جا سکتا ہے کہ بہت بحث کیا جا سکتا ہے اس پہ. لیکن یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ وہ پیچھے جو وجہ ہے غصے کرنے کا اس کو جان لے, اس کو وہاں سے ریموو کر لے, ختم کر. غصے چھوڑنے کو مضر اثرات کو لکھیں, اس کو پڑھ لیں. صحیح. تو یہ غصہ ختم کریں. جی ناتیہ, آپ بزنس یا ورکنگ لیڈی ہیں, آپ نے ہم سے غصے کے حوالے سے سوال کیا تھا. ڈاکٹر اے صمد مسافر نے آپ کو اس کا تفصیل سے اس پر ڈسکس کیا. اور ویسے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی لائن پر ہیں, تو ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. اور مزید ہمارے پاس سوالات زیادہ ہیں اور ٹائم کم ہے, تو ہم کوشش یہ ہوگی کہ ہم سوالات بھی ہم آپ سے کرتے رہیں اور کالرس کو بھی شامل کرتے رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ڈیفینس سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ قاسم نام ہے میرا. قاسم. جی جی قاسم صاحب, کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سر میں ڈاکٹر صاحب سے بات پوچھنا چاہوں گا بلڈ پریشر کے بارے میں. جی, کیا بلڈ پریشر کے حوالے سے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اچھا. اور خاص طور پر تو رات کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کے بہت وجوہات ہو سکتے ہیں, یا بہت مرغن غذائیں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وزن ان کی شاید زیادہ ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا علاج سمدھا ہیلنگ انرجی میں 100% ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب انہیں کیا فردر ایڈوائس آپ کیا کریں گے کہ وہ ہمارے انٹروڈکٹری لیکچر ہوتی ہے ہر جمعرات کو. اچھا. ہر جمعرات کے شام کو ہمارا فری انٹروڈکٹری لیکچر ہوتے ہیں, انسٹیٹیوٹ میں آ جائیں. اچھا. تو وہاں پر انشاءاللہ اس کو ہم ان کا علاج بتائیں گے. ٹھیک ہے. ایوری تھرسڈے آپ نے کہا کہ آپ کا فری انٹروڈکٹری لیکچر آپ دے رہے ہوتے ہیں, اور جس میں سارے سبجیکٹس یا جتنے بھی ایریاز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ان کا آپ اس میں کور کرتے ہیں ان لیکچرز. تمام سے لیکچرز دیتا ہے, کافی جی اسٹوڈنٹس ہوتے, لوگ ہوتے ہیں اس میں. جی قاسم صاحب, ابھی جیسے ڈاکٹر اے صمد مسافر نے آپ کو ایڈوائس کیا ہے, اور مختلف وجوہات, کیونکہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے اور کیا ریزن رہا کہ آپ کو ٹینشنز رہتے ہیں یا آپ کو ڈپریشنز رہتا ہے یا آپ کو ویٹ بہت زیادہ ہے, کیوں, کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر ہوا. لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ سمدھا ہیلنگ کے تھرو بلڈ پریشر کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر اے صمد مسافر نے کہا ہے کہ جی ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے, اور سمدھا میں اس کا علاج موجود ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ریکمنڈ کیا ہے کہ آپ ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو ہے آپ وہاں جمعرات کو آپ آئیے, جہاں پہ فری انٹروڈکٹری لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں, آپ نوٹ کر لیجئے. اور ڈاکٹر صاحب کتنے بجے آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں وہاں پہ؟ 7 بجے, شام 7 بجے. شام 7 بجے.
جی قاسم صاحب اور دیگر ناظرین بھی اگر جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کراچی میں ہیں تو وہ بھی یہ لیکچرز اٹینڈ کر سکتے ہیں 7 بجے فری یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہوتے ہیں ذیل سائنسز کے حوالے سے. ایڈریس ہے 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل کراچی. تو اس ایڈریس پر آپ کل شام 7 بجے آئیے اور وہ لیکچر آپ ضرور اٹینڈ کیجیے اور آپ کو وہاں ان بہت سے سوالوں کے جوابات بھی مل جائیں گے اس لیکچر میں. اور فردر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے پاس خط ہے. آپ کیونکہ اس پروگرام کے بعد ہمیں بہت سارے خطوط کال موصول ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک اور سوال ہے. یہ ہے کہ رات دیر تک نیند نہیں آتی. یہ ابوالخیر صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ رات دیر تک نیند نہیں آتی اور اگر سو جاتا ہوں تو صبح فریش نہیں اٹھتا. جی یہ مسئلہ بہت لوگوں کو لاحق ہے جی کہ صبح فریش نہیں اٹھتے ہیں. جو سمدھا ہیلنگ انرجی میں ریلیکسیشن ہے, ڈیپ میڈیٹیشن ہے اس میں, جس سے انسان فریش رہ سکتا ہے. اس میں سے چاہے آپ 12 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے بھی آپ سوئیں اچھا تو بھی آپ فریش اٹھیں گے. اچھا. اور کبھی تو ایسے ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کبھی سو بھی نہ پائیں تو بھی دن میں اگر کام کر رہے ہوتا ہے, پہلے جب انہوں نے کتنے گھنٹے نیند لی ہوتے تھے وہ فریشنس نہیں ہوتے تھے, جبکہ ابھی رات کو وہ جاگا ہے اور سویا نہیں ہے اور پھر دن کو بھی کام کر رہا ہے لیکن فریش ہے, تر و تازہ ہے بالکل. اچھا. تو یہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں اگر یہ کراچی میں ہے, دوسری کراچی سے ہیں یہ, تو پھر آپ یہ جمعرات کو تشریف لیں اور وہیں پہ انشاءاللہ اس چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. فری انٹروڈکٹری لیکچر اٹینڈ کریں. اچھا جی. ابوالخیر صاحب آپ نے جو ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے اپنا سوال جو ہمیں لکھایا تھا کہ آپ کو رات دیر تک نیند نہیں آتی اور اگر آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ سو جاتے ہیں تو پھر صبح فریش نہیں اٹھتے ہیں, تو سمدھا ہیلنگ میں اس کا ٹریٹمنٹ بالکل موجود ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جب انرجی وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا لے لیتے ہیں اس کے بعد اگر 12 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے بھی سوئیں یا 4 گھنٹے بھی سوئیں بہت تو پھر اس کے بعد فریش. کہ آپ کو سمدھا ہیلنگ انرجی آپ کے اندر کی خوشی دیتا ہے, اندر کی تازگی دیتا ہے انسان کو. اچھا. انسان کو قلبی سکون دیتے ہیں. تو جب سکون آپ کو ملتا ہے, ریلیکسیشن ملتا ہے, ہر کام کے لیے انسان فریش اور تازہ رہتا ہے. سارا دن فریشنس ہوتا ہے, خوشی ہوتا ہے انسان کے اندر. ایک انرجی ایسا چل رہے ہوتے ہیں جو آپ کو فریش رکھتا ہے, تر و تازہ رکھتے ہیں اور کبھی آپ کو بے سکونی بے چینی نہیں دیتے ہیں. تو انسان تو فریش رہتا ہے, پھر آپ سوئیں نہ سوئیں اور دل سے انسان کام کرتے ہیں. جو بھی ہے وہ آپ جو ذمہ داریاں ہیں آپ کی وہ ایک دل کی قلبی خوشی سے انسان کرتے ہیں. صحیح. جی ابوالخیر صاحب میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے جو ہم سے دین دانے کے حوالے سے بات کی تھی اور فریش نہ اٹھنے کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو جیسا ڈاکٹر صمد مسافر نے کہا اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ اگر جمعرات کو جو فری انٹروڈکٹری لیکچرز ہوتا ہے ذیل سائنسز کے حوالے سے اور جو لیکچر وہ ڈاکٹر صمد مسافر دیتے ہیں تو اس پہ ساری باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے مسائل اپنے پرابلمس بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ بھی لیکچر اٹینڈ کیجیے گا. کل جمعرات ہے, شام 7 بجے. ایڈریس میں نے پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل کلفٹن. تو یہاں آپ 7 بجے آئیے اور یہ لیکچر اٹینڈ کریں. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا. میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس سوالات کافی زیادہ ہیں اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی, ہمیں جن لوگوں نے سوال کیے تھے کہ جی اس پروگرام میں ہم آپ سے یہ سوال ہم پوچھیں. ایک یہ ہے کہ سوال ہے کہ کیا ہماری صحت اور روحانیت کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو صحت روحانیت کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے؟
کیا کس طرح دیکھیے صحت ان کا کہا کہ کیا ہماری صحت اور روحانیت کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ صحت کا اور روحانیت کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اور اگر پھر کہتے ہیں کہ اگر ہے تو صحت روحانیت کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جی جی اور یہ سوال ہم سے کیا ہے ذیشان نے، جی اور یہ بھی اتفاق سے کراچی سے ہی کیا ہے۔ جی 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 یہ صحت، دیکھیں صحت اگر نہیں ہے تو عبادات تو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہوتے ہیں۔ اور چلو اگر عبادات کرتے بھی ہیں ہم، کیونکہ بیماری کی حالت میں بھی ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن عبادت اگر کرتا بھی ہے تو ہمارے کنسنٹریشن نہیں پاتے ہیں، ہمیں قلبی سکون نہیں ہوتے ہیں، ہم ڈیپ مراقبے میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم ایک لاشعوری کیفیت میں نہیں جا سکتا ہے، ہم اپنے روح کے اندر نہیں جا سکتا ہے، ہم اپنے روح کو جگا نہیں سکتا ہے، ہمیں اپنے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے جو دیے ہوئے تھے اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ سے بھی جو ہے رابطہ رکھنے کے لیے آپ کو صحت مند ہونا ضروری ہے، آپ کو فریش ہونا ضروری ہے، آپ کو تر و تازہ ہونا ضروری ہے، آپ کو ایسے کچھ عادات ہے اسے دور کرنا ضروری ہے جس طرح کہ آپ کی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ تو ایک اچھا عبادت گزار انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ فریش رہے، تر و تازہ رہے، اور تاکہ عبادات کے لیے وہ تیار رہیں۔ ویسے بھی عبادت جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ فریش رکھتا ہے، طمانینت دیتا ہے، ہمیں سکون دیتے ہیں۔ اور آج کل جیسے یورپ امریکہ میں یہ جو بعض مقصد ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر مذہبی لوگ ہیں، وہ بھی مراقبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھا، اور اسے سکون ملتا ہے انسان کو۔ تو مذہب جو ہے نا اور اللہ پہ بھروسہ ایک تکیہ گاہ جب انسان کا ہوتے ہیں تو وہ پھر پریشان نہیں ہوتا ہے، صحیح، اور ان میں کبھی بے سکونی یا کوئی خاص بیماریاں، بہت خطرناک بیماریاں یا کوئی ایسی پریشانیاں، رونا دھونا، یہ چیزیں نہیں آتے۔ صحیح، ایسے لوگ جو خدا پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ رونا دھونا، بہت سی گلے شکوے اور بہت سی شکایات اور ایک دوسرے کو پاؤں مارنا، ایک دوسرے کو گرانا، یہ سارا کچھ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ عبادات کرتا تو ہے لیکن ان کا فکر منتشر ہوتا ہے، وہ عبادات اس پہ اثر نہیں کرتا ہے، وہ ڈیپلی کسی حالت میں نہیں جا سکتے۔ صحیح، تو صحت کا تعلق جو ہے وہ تو بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے روحانیت سے۔ صحیح، جی ذیشان، اور پلیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صحت، جس طرح ہم نے یوگا کا شروع کیے ہیں اور ہماری یہ پروگرام چل رہے ہیں، جی جی، اور پھر ہم جو ہے یہ اس طرح چیزوں پہ بہت اچھا ٹیکنیکس بھی بتاتے ہیں، ہم جمعرات کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں، انٹروڈکٹری لیکچر فری ہوتا ہے بالکل ٹوٹلی طور پہ، لوگ وہاں آ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور بہت نالج حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت جی، ذیشان بھی کراچی میں ہیں تو انہوں نے بھی نوٹ کر لیا وہ ایڈریس، اور میرا خیال ہو سکتا ہے شاید یہ بھی کل وہاں پہنچے ہیں۔ ذیشان، آپ کے حوالے سے جو آپ کا سوال آپ نے ہمیں دکھایا تھا، بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے ڈاکٹر سمد مصافر نے، اور آپ بھی کل شرکت کیجیے گا۔ ایڈریس آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، جمعرات ہے کل 7 بجے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں جو لیکچر ہوگا، فری انٹروڈکٹری لیکچر، اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اور ناظرین، ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ جو ہم ذیل سائنسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جو آج ڈرائنگ روم میں ہماری مہمان شخصیت ہے ڈاکٹر اے سمد مصافر سے، ہم اس بات کو جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک کالر کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آمنہ بات کر رہی ہیں اسلام آباد سے۔
جی ہمنا کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی آپ؟ ہاں ڈاکٹر سمد سے میں نے ڈسٹینس اٹیونمنٹ دی تھی اسلام آباد میں ٹیلی فون پہ. اچھا. ان کا وزٹ نہیں پاسبل ہو رہا تھا اسلام آباد کا, تو میرا تو بہت اچھا ان کا ایکسپیرینس رہا ہے. کافی آپ لائف میں پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں اس سے. جی جی. اور سمدہ ہو یا ایچ ایم ایف ہو جو بھی ہے, میں نے ایچ ایم ایف بھی کیا ان سے, سمدہ بھی کیا ہے, تو دونوں بہت اچھے ایکسپیرینس رہے. جی جی. تو آپ خود بھی کوئی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام آباد اگر ان پرسن ان کا کب تک کوئی وزٹ ہے نیئر فیوچر میں؟ صحیح. جی جی بالکل. اور آپ اپنے کوئی اور ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ نے یہ انرجیز حاصل کی, اور اس حوالے سے آپ کے کوئی ایکسپیرینسز ہیں؟ ایکسپیرینسز یہی ہیں کہ آپ کی لائف میں ایم ہونا چاہیے اور ان کو پھر اچیو کرنے میں ایزی ہوتا ہے. آپ کو ڈیلی کے الگ سے آپ جو ہوتے ہیں ہیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. چھوٹے موٹے پرابلمس آپ اپنے خود ہی سے اس کو آپ ٹھیک کر لیتی ہیں گھر میں رہ کے. صحیح. چلیں آمنہ آپ نے ہمیں کال کیا. میرا ڈسٹینس اٹیونمنٹ کا بھی کا ایکسپیرینس ہے, تو مجھے تو بہت اچھا مطلب رہا. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ ان پرسن تو ڈیفینیٹلی وڈ بی گریٹ. تو وہ مجھے ان سے ہے کہ وہ ان کا کوئی ہے اسلام آباد میں آنے کا. جی ابھی ہم پوچھتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا. آمنہ آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنے طالب صحت کے قریب رہیے. ہم ابھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کیا پروگرام ہے اسلام آباد کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. جی ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی نیئر فیوچر اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام ہے؟ اور جی بالکل ہے, وہاں پر کا اسٹوڈنٹس ہے اور ہم نے وہاں پر کلاس دینے ہیں. اچھا. تو میں ان کو یہ کنٹرول روم سے نمبر لیں. اچھا. وہاں عامرہ ہے, عامرہ کا نمبر, تو وہ کوآرڈینیٹر ہے جیل سائنسز کے. اچھا. اسلام آباد میں. اچھا. جی آمنہ ایک تو آپ کنٹرول روم سے جس نمبر پر آپ نے ابھی کال کیا تھا اسی نمبر پر آپ کال کر کے کنٹرول روم سے آپ عامرہ ہیں وہاں پر, جی ان کا آپ کانٹیکٹ نمبر لے لیجئے. وہ آپ کو جو بھی پروگرام ہوگا ڈاکٹر اے سمد مسافر کا وہ آپ کو شیڈول بتا دیں گے کہ کب ڈاکٹر اے سمد مسافر جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے. اچھا, دوسرا انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیا, اور خاص بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ سمدہ ہیلنگ انرجی حاصل کرنے کے بعد یہ بہت سارے اپنے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں یہ خود ہی سالو کر لیتی ہیں. وہ کس طرح سے؟ یہ چھوٹے موٹے مسائل جس طرح کے صحت کے حوالے سے ہیں, اور انہیں نے ایچ ایم ایف کیے ہیں. جی جی جی. تو چھوٹے مسائل جس طرح کے انسان کو بہت سی چیزیں لاحق ہوتی ہے, مسائل ہر انسان کو ہے. جی ہاں جی. چھوٹے موٹے نہیں, بڑے بڑے مسائل بھی ہیں. تو بڑی مسائل بھی حل کیا جا سکتا ہے, چھوٹے موٹے مسائل بھی حل کیا جا سکتا ہے. جیسے مثلا گھر میں پریشانی ہوئی, کسی کو بیماری ہوئی, درد ہوئی, تو وہ وہی پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے گھر میں اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے, اور پھر نیچرل طریقے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بہترین بات. اچھا, اسی حوالے سے ہمیں ایک علی احمد اتفاق سے یہ بھی اسلام آباد میں ہیں, اور انہوں نے ہمیں ایک میسج آپ کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے 12 سال سے آدھے سر کا درد ہے. اس کو شاید میگرین کہتے ہیں جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے ان کا کہ مجھے 12 سال سے آدھے سر کا درد ہے. دوائی لیتا ہوں, جتنی دیر دوائی کا اثر رہتا ہے آرام رہتا ہے, اور پھر درد شروع ہو جاتا ہے. کیا سمدہ میں اس کا علاج ممکن ہے؟ اب یہ اسلام آباد ہیں. جی بالکل 100% انشاءاللہ ان کا سمدہ سے, یوگا سے, چیزوں سے میگرین کا علاج ہے, بالکل ہے. اچھا, تو کیا ان کو کرنا ہوگا جب آپ وزٹ کریں؟ یہ بھی اسلام آباد ہم وزٹ کریں گے تو وہ آئیں وہاں پر. ہمارے انٹروڈکٹیو لیکچرز, ہم فری انٹروڈکٹیو لیکچرز
تمام شہروں میں رکھتے ہیں، تو یہ آ جائیں وہاں پہ اور پھر انشاءاللہ ان کو ہم بیسٹ طریقہ بتائیں گے، ان کا ہیلنگ کریں گے۔ جی علی احمد، آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کنٹرول روم سے عامرہ کا نمبر آپ لے لیجیے گا اور وہ آپ کو شیڈول بتائیں گی ڈاکٹر صمد مسافر کا کہ ان کا کیا پروگرام ہے اور کن تاریخوں میں وہ اسلام آباد آئیں گے، اور جب ڈاکٹر صمد مسافر اسلام آباد ہوں تو پھر آپ وزٹ کیجیے گا۔ آپ وہ جو وہاں بھی فری انٹروڈکٹری لیکچر ہوتے ہیں اس کو آپ اٹینڈ کیجیے گا، اور آپ جب ملاقات کریں گے تو بہت سارے آپ ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کی جو پرابلم ہے، آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے آدھے سر کے درد کا، ڈاکٹر صمد مسافر سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ابھی سوالات بھی کافی ہیں جو ہمیں لکھا ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طویل عرصے سے میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ اتنے لوگوں کو آپ کی ساری جو ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ فری انٹروڈکٹری لیکچرز آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ نے یہاں پہ بھی ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ نے یہاں ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے کہ جہاں آپ کی تمام ذیل سائنسز کے حوالے سے آپ لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا کام ہے، اور نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کر رہے ہیں جو کام، کیا اس میں گورنمنٹ کی بھی آپ کو کسی قسم کی کسی بھی حوالے سے کوئی سپورٹ ہے؟ گورنمنٹ تو کبھی اس نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، بلکہ مجھے تو میرے ریسرچ میں بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے مجھے۔ اچھا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے، کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی سپورٹ کبھی نہیں ملے مجھے۔ اچھا، میں خود کرتا ہوں، میری ٹیم ہے، بس یہ ہم تو کبھی آپ نے کوشش کی کہ کسی گورنمنٹ ادارے کو جو آپ کے اس ٹریڈ سے ریلیٹ کرتا ہے انہیں اپروچ کرنے کی؟ نہیں، یہ میں نے کوشش نہیں کی، یہ تو ہے بس۔ میں نے کوشش کبھی نہیں کی ہے، کیونکہ میں اپنے طور پہ کام خود بھی پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی کوشش نہیں کی ہے گورنمنٹ کے کسی ادارے سے کی۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو ایک گلہ رہتے ہیں جی جی کہ ایک ملک میں ایسے لوگ جو جنہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہیں، بہت تھکا دینے والے محنتیں کی ہوتی ہیں، ان کو میرے خیال میں بہت تشویق کرنی چاہیے۔ اچھا، بہت زیادہ یہ تشویق سپورٹ ہوتے ہیں، سب سے بڑے سپورٹ۔ صحیح، لیکن ویسا کیے بھی ہے، بہت سے اداروں نے کیے ہیں، بہت سے اداروں نے مجھے ایوارڈز دیے ہیں اور شیلڈیں دیے ہیں، تشویق کیے ہیں۔ تو یہ بس یہ سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے۔ باقی تو اللہ کا شکر ہے، میرے پاس اچھی نالج ہے اور اچھی طاقتیں ہیں، سب کچھ اپنے طور پہ میں کر سکتا ہوں۔ کسی کے کبھی ایک ذرا بھی کبھی کسی کا احتیاج، محتاجی یا کوئی چیز یا کوئی کسی سے کوئی اس طرح کی کچھ ہیلپ لینے کا کبھی سوچا نہیں ہے۔ اچھا، تو اپنے طور پہ جو کیا میں نے الحمدللہ، اور میری ٹیم ہے میرے ساتھ جو ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ساتھ دیتے ہیں اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں، ٹیم ورک ہے سارا یہ آپ کے ساتھ جو ہے۔ اچھا، میں ایک بریک کے دوران ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے تھے، اور شاید وہ موبائل سے فون کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اتنا دیر ہولڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کا دوبارہ سے پروگرام شروع ہو، کیونکہ شاید ان کے کارڈ میں، ان کے فون میں جو کارڈ تھا اس کا شاید بیلنس کم تھا۔ ان کا بھی غصے کے حوالے سے سوال تھا کہ جی ان کی وائف کو بھی غصہ آتا ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے، وہ جب شام میں جاتے ہیں تو وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے؟ جی، ریلیشن شپس میں تو غصہ آتے ہیں، یہ جو تعلقات ہے ازدواجی زندگی میں غصہ ضرور ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور نیچرل ہے یہ۔ تو کچھ لوگ بہت بڑھا دیتے ہیں غصہ کو، اور کچھ لوگ کم کر دیتے ہیں، کچھ لوگ خیال رکھتے ہیں اس کا کہ اس کو غصہ پہ کنٹرول کر لیں، کچھ بغیر اس کے بے تکلف غصہ کرتے ہیں۔
تو یہ غصہ جو ہے نا واقعی یہ ایک برا کیا ہے عادت ہے غصہ کو. تو جس طرح کی میں نے ٹیکنیک بتایا اس کے مطابق انہیں غصہ کو کم کرنی چاہیے. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام کا وقت اب تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ڈرائنگ روم میں آپ تشریف لائے. اور ساتھ ہی میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کل شام 6:30 بجے ہمارا پروگرام جو ڈاکٹر سمد مسافر کنڈکٹ کرتے ہیں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس وہ آپ ضرور دیکھیے گا شام 6:30 بجے. اور اس کے ریپیٹ ٹائمنگس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. رات 2:30 بجے ہماری ریپیٹ ٹرانسمیشن میں ٹیلی کاسٹ ہوگا اور پھر نیکسٹ ڈے یعنی کہ آن فرائیڈے جمعے والے دن وہ 3:05 پر اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے. جو زیل سائنسز کے حوالے سے پروگرام ہیں یا وقت نوٹ کر لیجیے گا اور اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا اور ہمیں اپنی رائے بھی دیجیے گا. اور یہ جو ہے اس پروگرام کا یہ ساتھ کریں یہ لوگ اور ساتھ یوگا کی جو شرائط کے مطابق ہیں ساتھ کر سکتے ہیں. مقصد وہ اگر وہ پروگرام اس سے مس ہو جائیں تو اگلے ریپیٹ والے پروگرام میں یوگا کر سکتے ہیں. جی ہاں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف آپ یہ کہ تھیوری بتا رہے ہیں بلکہ آپ پریکٹیکلی سکھا بھی رہے ہیں. جی ڈاکٹر سمد مسافر ہم آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ڈرائنگ روم میں آپ تشریف لائے. شکریہ. بہت شکریہ.